دنیا کے اے مسافر منزل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قربانی کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کس طرح کے جانور کی قربانی ہوتی ہے۔ کل کے درس کی جو کچھ پوائنٹس تھے وہ رہ گئے تھے کہ جانور جس کی قربانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کل میں نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ لنگڑا ہو یا نابینا ہو، صحیح دیکھ نہ سکتا ہو، تو اس کی قربانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اگر اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہے، اور ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اگر اس کی دم کٹی ہے، اور ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اگر وہ بیمار ہے یا بہت کمزور ہے کہ وہ خود اچھی طرح چل پھر نہیں سکتا، تو اس کو لا کر قربانی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ جانور کی قربانی کس وقت کرنی چاہیے۔ ہم اکثر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ قصائی بلا لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم جانور ذبح کرنا شروع کرو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو یہ قربانی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 5546 حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے تو اس نے اپنی ذات کے لیے قربانی کی، یعنی کہ اس نے ایک عام صدقہ قربانی کیا، اس نے اپنی قربانی کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جس نے عید کی نماز پڑھ کر آ کے قربانی کی، اس نے بہتر کیا، اچھا کیا، اور اس نے سنت کو پورا کیا اور مسلمانوں میں شامل رہا۔ یہاں یعنی کہ 3-4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائیں کہ اس نے اچھا کیا، بہتر کیا، مسلمانوں میں شامل رہا، اور اس نے سنت کو مکمل کیا۔ یہ تو ہو گیا جو حدیث کے روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد قربانی کرنے کا سلوک۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي۔ سب سے پہلے کس چیز کا لفظ آیا ہے؟ نماز کا لفظ آیا کہ نماز پڑھو، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب ادھر ایک غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے، اور بہت سوچ و بچار کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم باقی پورے سال میں ہم اپنی نمازوں کا خیال نہیں کرتے۔ کوئی نماز پڑھ لی، کوئی چھوڑ دی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ جو ایسے کئی لوگوں کو ان میں سے میں جانتا بھی ہوں کہ جو باقی نمازیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ٹائم نہیں ملتا، نماز پڑھنے جایا نہیں جاتا، چلو کوئی نہیں، دن میں ایک نماز تو پڑھ لیتے ہیں، وہی کافی ہے، اس میں ہماری بخشش ہو جائے گی۔ جب ہم نے باقی نمازیں نہیں پڑھنی، اور پھر جب قربانی کا وقت آتا ہے، ادھر عید کا چاند نظر آنے والا ہے، تو ہم نے بہت شوق سے قربانیاں لے کر آئے ہیں، وہ بڑے بڑے اونٹ لے کر آئے ہیں، گائیں لے کر آئے ہیں، بیڑے لے کر آئے ہیں، بکرے لے کر آئے ہیں، مینڈے لے کر آئے ہیں، اور اچھی اچھی قیمتوں میں لے کر آئے ہیں۔ لیکن اس قیمتوں کا یا اس قربانی کا کیا فائدہ جب ہم نے سارا سال نماز ہی نہ پڑھی ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ وہ ہم سے وہ قربانی قبول کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔
جب ہماری نمازیں مکمل نہیں ہیں، بیچ میں کبھی ہو جاتا ہے کہ غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن اکثر یہ کام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب جو سورۃ کوثر ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھی جائے پھر نہر کیا جائے یا قربانی کی جائے۔ تو ادھر بھی سب سے پہلے کس چیز کا لفظ آ گیا؟ نماز کا لفظ آ گیا۔ تو جب تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہیں تو ہماری قربانی کس طرح اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ یا اللہ تعالیٰ سے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ بھائی تم قربانیاں لے کر آئے ہو، کس کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لائے ہو؟ میری راہ میں ذبح کرنے کے لیے، تو جو میں نے کام تمہیں دیا ہے وہ تم نے کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کر لی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اگر قربانی کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا کہ ایک کام کر رہے ہیں اور دوسرا چھوڑ دیا۔ اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے اور دوسری چھوڑ دیتا ہے تو اس نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسری چھوڑ دی۔ تو ہم نمازیں بھی پڑھنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے، عہد کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ نمازیں بھی پڑھنی ہیں، کیونکہ جو دن گزرتے جا رہے ہیں، ابھی کتنے دن رہ گئے ہیں؟ باقی 4 دن باقی رہ گئے ہیں، جو 10 دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے فضیلت سب سے افضل دن ہے۔ اگر یہ 10 دن یہ گزر جاتے ہیں تو پھر ہمارا کیا فائدہ اگر ہم نے ان 10 دنوں میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا۔ اگر ہم ان 10 دنوں میں، جس طرح میں رمضان میں کہتا رہا کہ رمضان ہمارے لیے ایک پریکٹس ہے، تو اسی طرح یہ 10 دن ہمارے لیے پریکٹس کے دن ہیں۔ اگر ہم انہی میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنی نمازیں مکمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمارا یہ شوق بنا دیں گے کہ ہم نمازوں کو پورا کریں گے۔ جب اگر خدا نہ خواستہ کوئی نماز رہ جائے گی تو ہمیں اس نماز کی ٹینشن رہے گی کہ بھائی ہم نے نماز پوری کرنی ہے، نماز اپنی پڑھنی ہے، تو پھر ہم آگے کوئی کام کریں گے۔ جب ہماری خود کی نیت نہیں ہوگی تو پھر ظاہری سی بات ہے ہم کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کریں تو ہم سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ہماری قربانیاں جو ہم کر رہے ہیں، بے شک بکرا ہی کر رہے ہیں، ایک ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری قربانی قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ۔